دعوے کرتے ہیں جھنڈیاں لگا کر، عاشق رسول کے نعرے لگا کر، نانا میرے بھائی اطاعت رسول میں اس طرح کے نعرے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک میری اور آپ کی محبت اس طرح نہ ہو جس طرح صحابہ کرام نے کی۔ اگر تیری اور میری محبت اس طرح ہوگی پھر ہی اللہ رب العزت کل قیامت والے دن ہمیں انبیاء کا، شہداء کا، صدیقین کا، نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صدق الله العظيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اعلی و بالا کے لیے۔ معزز سامعین، آج کا یہ ہمارا پروگرام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور گلدستہ خطبہ ختم نبوت اہل حدیث اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاک پتن کے زیر اہتمام میری مراد چودھری عبدالغفار گجر صاحب ناظم اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع پاک پتن، اور میں تہ دل سے مشکور ہوں قاری حبیب الرحمان محمدی صاحب جنہوں نے محنت اور کوشش کی اور آپ لوگوں کو دعوت دی۔ جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور بالا کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ وہ ذات جسے بڑی شان و شوکت سے نوازا گیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں 12 مقام پر موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، ختم نبوت کو مان لینے کے بعد سب سے پہلے ہمارے اوپر جو حق ہے وہ ہے اطاعت، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر ان کا تذکرہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور کہیں فرمایا ومن یطع الرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہمارے لیے بڑی لازم اور ملزوم ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث مبارکہ، آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، لیکن جس شخص نے جانے سے انکار کر دیا
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا شخص ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا؟ آپ نے فرمایا ومن آتانی داخل الجنہ، جس نے میری اطاعت و فرما برداری کی وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس بندے نے میری نافرمانی کی اس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنائیں، آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمالوں کو برباد نہ کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہمارے ذمہ جو ہے وہ ہے محبت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے جس طرح کی اس کے ساتھ محبت کرنے کا حق ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، آپ میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن اور ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی بیوی بچوں سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ سمجھے، وہ بندہ اس وقت تک مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح محبت کریں۔ ایک آنے والا آیا، آ کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب دنیا میں میں بے چین ہوتا ہوں، میں بے قرار ہوتا ہوں، میری طبیعت میں کوئی ایسی ناگواری آتی ہے، میں باپ کے آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت آپ کو علیین اعلیٰ مقامات عطا فرمائیں گے، میں کہاں ہوں گا؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ نبیین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں ان کا ساتھ نبیوں کا ساتھ ہوگا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں، بیوی بچوں سے سب سے آپ عزیز ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر، کیا میں تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں؟ فرمایا اللہ کے نبی نہیں۔ وہ مسلمان تھے، منافق نہیں تھے، دل میں جو بات تھی صاف صاف کہہ دی۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ مجھے جان سے زیادہ عزیز نہیں ہیں۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک چھڑا دیا، فرمایا میرے پیارے عمر میری بات غور سے سن لے، جب تک تو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں سمجھے گا اس وقت تک تو مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور میں اور تو آج دعوے کرتے ہیں، جھنڈیاں لگا کر، عاشق رسول کے نعرے لگا کر، نانا میرے بھائی اطاعت رسول میں اس طرح کے نعرے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک میری اور آپ کی محبت اس طرح نہ ہو جس طرح صحابہ کرام نے کی۔ اگر تیری اور میری محبت اس طرح ہوگی پھر ہی اللہ رب العزت کل قیامت والے دن ہمیں انبیاء کا، شہداء کا، صدیقین کا، نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی رہ گئی، اللہ کی قسم یہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے کیے اعمال ہمیں کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ سے چھڑا نہیں سکتے۔ اگر ہم کسی پیر کے پیچھے چلے، کسی فقیر کے پیچھے چلے، وہ ہمیں نہیں چھڑا سکتے، لیکن ہمارے لیے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی محبت لازم ہے۔ ہمیں آپ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ اور تیسرا جو حق میں بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے آپ پر درود پڑھا جائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے لوگو اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، آپ بھی ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ اب درود کون سا پڑھنا ہے؟ درود ماہی، درود تنجینہ، نانا میرے بھائی
दुरूद वही है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। बेहतरीन दुरूद दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा मुझ पर एक दफा दुरूद पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देते हैं और उसके 10 गुनाहों को मिटा देते हैं। एक दफा दुरूद पढ़ने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर हमने एक दफा दुरूद पढ़ा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनों से क्यों डिमांड कर रहे हैं, इतनी प्यारी हस्ती, इतनी जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार कुरान मजीद में किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस जहां बैतुल्लाह है इसी तरह इसके ऊपर बैतुल मामूर है, उसमें एक दफा 70,000 फरिश्ता जाता है। एक दफा उसके अंदर 70,000 फरिश्ता जाता है। जो एक दफा चला गया क़यामत तक उन फरिश्तों की बारी नहीं आएगी। इतनी बड़ी जमात, इतना बड़ा वफद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहा है, लेकिन मोमिनों से भी अल्लाह ने डिमांड की है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद मुबारक पढ़ो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी और मशहूर हदीस मुबारक सुनाकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की सीढ़ियों पर तशरीफ फरमा रहे हैं, आपने पहला कदम मुबारक रखा, आपने फरमाया आमीन। दूसरा कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। तीसरा कदम मुबारक रखा मिंबर की सीढ़ी पर, आपने फरमाया आमीन। सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपने मामूल से हटकर कोई ऐसा अमल किया है। फरमाया अभी अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आए और उन्होंने आके कहा ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दुआ करता हूँ आप आमीन कहिए। हाय हाय, जिसके लिए फरिश्ता बद्दुआ करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए आमीन कह दे, बता मेरे भाई उसका कई छुटकारा हो सकता है। जिसके लिए फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन बद्दुआ करे और नबियों के सरदार सरदारुल अंबिया जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए आमीन कह दे। फरमाया अल्लाह के नबी क्या कहा फरिश्ते ने? फरमाया अल्लाह के नबी वो बंदा नाकामो नामुराद हो जाए, अल्लाह की जन्नत से दूर हो जाए, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, जहन्नम का हकदार हो जाए। जिसकी जिंदगी में उसके वालिदैन आए उसने उन्हें खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर ली। और फरमाया दूसरा वो बदबख्त जिसने रमजानुल मुबारक का महीना पाया और उसमें बख्शिश ना करवा सका। और तीसरा वो बदबख्त जिसके सामने मेरा पाक नाम लिया गया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझ पर दरूद ना पड़ा, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, जहन्नम का हकदार हो जाए, मुकाम नामुराद हो जाए। ऐसे बंदे के लिए जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की है, नबी करीम ने आमीन कही है। मेरे भाई जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, इसमें मुबारक आए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यार से जूनिए, प्यार से आप पर दुरूद बढ़िए। तो ये मैंने आपके सामने 3 हक बयान किए हैं। पहला हक कि आपकी इताअत और फरमा बरदारी की जाए। दूसरा हक आपसे अपनी जान से, अपने माल से, अपनी औलाद से बढ़कर मोहब्बत की जाए और कसरत के साथ आप पर दुरूद पढ़ा जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।